آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے اور مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر 2011 میں اس ملک کے حالات زیادہ بہتر تھے یا دسمبر 2021 میں زیادہ بہتر تھے یا دسمبر 2022 میں زیادہ بہتر دیکھیں ہے؟ میں بتاتا ہوں جو چیزیں ہیں نا جی، چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے. مثلا اب پنجاب اس وقت بھی تو وزیر اعلیٰ بزدار کی جگہ پرویز الہی صاحب ہے نا، ایک ہی پارٹی کے نا. بزدار چائس تھی نا خان صاحب کی پیک کی، محمود خان چائس تھی، کشمیر والا پرائم منسٹر چائس تھی. یہ آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں. صحیح. آج پی ٹی آئی کی اتحادی گورنمنٹ ہے، اس سے بہتر گورن ہے پھر بھی بزدار سے. کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں نا، میں آپ کی بات میں پوری سمجھتا ہوں پوری. کہ حالات کئی معاملوں میں بہتر ہوئے ہیں، کئی معاملوں میں غلط ہوئے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات بہتر ہوئے نہیں، ہیں؟ پنجاب میں یہ شخصیت خان صاحب بزدار کی فیلئر جو تھا وہ کس کا فیلئر تھا؟ سر آپ کی جماعتیں، نہیں، میں آپ سے بلاول سوال کر رہا ہوں. جو مارچ لے کر آئے تھے، جو مریم مارچ لے کر آئی تھی، جو مولانا فضل دیکھیں دو الرحمان بات ایشوز، کر رہے تین تھے چار ایشوز ہیں. مہنگائی کے اوپر، مہنگائی مین ایشو تھا، ایگریکلچر کیا کیا سیکٹر کی مہنگائی پہ؟ تباہی مین ایشو تھا. وہ چیزیں کافی میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جا بھی نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں بہتر ہوئی. چند صاحب مہنگائی نہیں تو بہتر بالکل ہوئی، نہیں، بہتر نہیں. میں مہنگائی کو میں بالکل میں سمجھتا ہوں چند سیکٹر میں بہت مہنگائی ہوئی ہے. اب اکانومی کی جانب میں بات کی، کوئی نہ میں ایکسپرٹ ہوں اکانومی نہ کا، میں نہ ایکسپرٹ ہوں، آپ لیکن ایکسپرٹ میں ہیں، تو عوام لوگوں کا کچن جو جو ہے دو نا سو وہ روپے چلنا، لے کے سودا لینے جاتا ہے نا، اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے اس کو ساتھ کیا تارے نظر بہتری. آ جاتے ہیں. وہ غریب پہلے اور کہتے تھے نا کہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، آج کل چٹنی 200 روپے میں نہیں بنتی. دیکھیں بہت سارے جو سفید پوش آدمی ہیں، جو غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، یا 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا بندہ ہے، ایون 50 ہزار تک، وہ بہت مشکل حالات میں ہے. مشکل حالات میں تو آپ کیا اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ایک نہیں، کنسنسس کی حکومتوں طرف کو کیوں نہیں کوشش، جاتے؟ لیکن پولیٹیکل آپ لیڈر، ریچ آؤٹ کیوں نہیں پولیٹیکل کرتے لیڈرز خان صاحب کو؟ نہیں، میرے خیال ہے بیک ڈور رابطے ہیں بھی، اور پولیٹیکل قیادتوں کو کرنے چاہیے رابطے، حکومت کو پہل کرنی چاہیے. اور حکومت پچھلے دنوں یا صادق صاحب، ارشد قیصر صاحب، یہ لوگ ملے بھی ہیں، تو حکومتوں کو کرنے چاہیے رابطے. الیکشن حل ہے؟ دیکھیں الیکشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں 4 پوائنٹ ہے نا جی، اکانومی کے اوپر، گورننس کے اوپر، جو چیزیں پالیسیوں کا تسلسل ہے، یہ بیٹھ کے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ جس کی بھی حکومت آئے یہ پالیسیاں جاری رہنی چاہیے. یہ تو بالکل براڈلی یہ 3 معاملات یہ ہیں جن کے اوپر کم اگر از آپ کم الیکشن ہو جائیں، اکانومی کے معاملے پہ. اچھا آپ کہتے ہیں اس شدت میں الیکشن ہو جاتے ہیں، کل کو ایک پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، صوبوں میں دوسری پارٹی کی آ جاتی ہے. شدت جس راب لڑائی ہے، یہ لڑائی رہے، پھر سٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں، کوئی فارمولا تو آپ کو نکالنا ہوگا فارمولا نا. الٹیمیٹلی بیٹھ کے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد، پھر جو بھی جیتے پھر بھی نکالنا پڑے گا. نہیں، لیکن اگر وہ دیکھیں خان صاحب چارٹر تو آف یہ کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی آپ کے سامنے ہے. خان صاحب یہ بی کہتے ہیں بی کہ اور ایک میاں صاحب سے تاریخ دے شدت جو دیں. تھی نا، بی بی اور میاں صاحب کی جو حالات کی کشیدگی تھی، اس سے زیادہ کشیدگی آج بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ان کو یہ تدارک ہوا کہ بیٹھ کے ہمیں معاملات طے کرنے چاہیے. پھر وہ بیٹھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، بہت سارے معاملات پہ عمل بھی ہوا، بہت ساروں پہ نہیں بھی ہوا، لیکن ایک فریم ورک تو بنا. ملک کے اندر ڈیبیٹ تو ہوئی. آج ایک فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پیپر تو ہے، اسی کے اوپر ہم بیٹھ کے آگے پی ٹی آئی کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی؟ اور چند میں تو صاحب، خان صاحب کو کہتا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ شامل ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، بند گلی میں نہ جاتے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، اب چند صاحب یہ نہ کہیں نا، کاف لیگ، دیکھیں آپ میری بات، لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جن سے کیا وہ سب سے پہلے آپ کی حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ دیکھیں گئے تھے نا. یہ کم از کم تاریخ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چارٹر تاریخ آف میں پھر ڈیموکریسی ان کے کھاتے میں یہ چیزیں لکھی گئی نا. چارٹر آف ڈیموکریسی گویا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں. نہیں، پیمانہ اس لحاظ سے ہے کہ چند چیزیں آپ بیٹھ کے طے کر لیں، اپنے ورکرز کو بھی آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی پھر ایک فریم ورک مل جاتا ہے، اور وہ شدت ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں، چلیں بحث کسی اور سیاسی طرف، شدت ختم ہو جاتی بحث ہے. کسی اور طرف چلی جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی، یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، انہوں نے تقریر کی، وہ تقریر میں سن رہا تھا. 2 سوالات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک، انہوں نے سوال کیا اپنے ہی ورکر سے، انہوں نے کہا کس کے دور میں شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے اوپر مقدمات اور صدر آصف علی زرداری کے اوپر مقدمات قائم ہوئے. دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ فتوے بانٹے جاتے تھے کہ عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. ایک
فتویٰ آپ کے حکومتی ایک سوال ان کا آپ کے حکومتی اتحادی مولانا فضل الرحمان کو ہٹ کرتا ہے اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نواز کو. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آصف زرداری صاحب کے خلاف بی بی کے خلاف بی بی کی اپنی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں. مقدمات میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بنے لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ نے بنوائے. یہ ان کے اپنی سہیل وڈائی صاحب کی کتاب پڑھ لیں, ان کی نے لکھا ہوا ہے. تو پھر اب بلاول کیوں اس کو اس مینشن آگے کر رہے میری ہیں؟ بات. پھر دوسری جو آپ نے جو بات کی ہے فتووں کی, وہ بھی یقیناً عورت کے بی بی کے خلاف بڑے نعرے لگتے تھے, مذہبی ٹچ دیا جاتا تھا. جو آج کل ٹچ, یہ ٹچ تو پرانی چیز ہے. سیاست میں مذہبی ٹچ رہا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے. صحیح. غلط ہوا. پیپلز پارٹی کی تو بڑی واضح پالیسی ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس پہ تو کبھی کمپرومائز پیپلز پارٹی نے نہیں کیا نا. اس حکومت میں رہ کر پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو نہیں لگتا کہ جو اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی تھی خان صاحب کے رائز سے پہلے, 2011 میں خان صاحب کا رائز ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پر سامنے آئی ہے. اس سے پہلے ایک بہت چھوٹی جماعت تھی, کوئی قابل ذکر جماعت نہیں تھی. آپ کی جماعت کی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس کے طور پہ لوگوں کے لیے ایک ریفیوج تھی, ایک جائے پناہ تھی جمہوریت پسندوں کے لیے. میں کہوں کہ آپ خان صاحب, اپنی شناخت میں آپ کو آپ بتاتا اپنی ہوں, شناخت کھو رہے ہیں. میں خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں. دو چیزیں جو خان صاحب اور پیپلز پارٹی میں بڑا بنیادی فرق ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری سپورٹ کرے اور ہمیں اقتدار دلوائے. خان صاحب اس چیز پہ آپ بلیو ماضی کرتے کی ہیں. بات کر رہے ہیں. نہیں, میں ابھی بھی کی بات کروں. خان صاحب اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میری سپورٹ کرے اور مجھے اقتدار میں لائے, ان کو روکے دوسروں کو. خان صاحب اپنا جواب آپ خود دے سکتے اچھا ہیں. میری بات سنیں نا, آپ بھی دے سکتے ہیں. دوسری بات, پیپلز پارٹی منارٹی کی بات بڑی کھل کے کرتی ہے. پہلے دن سے منارٹی کے رائٹس کی بات کرتی ہے. کوئی اور جماعت آج بھی اس لیول پہ نہیں بات کرتی. پیپلز پارٹی عورتوں کے حقوق کے متعلق, عورتوں کو نمائندگی دینے کے متعلق, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, عورت کی آزادی کے اوپر کوئی اور پارٹی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنی پیپلز پارٹی اس کو عمل بھی کرتی ہے اور بولتی بھی ہے. اور منارٹیز کو حقوق سینٹ میں دیکھ لیں, قومی اسمبلی میں, تو پسے ہوئے طبقوں کو, برہمنوں کو اور شودروں کو بھی فرق پیپلز پارٹی نے شودروں کو بھی دی ہے. جو سوسائٹی کے جو قباتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھا ہے. بلوچستان ایک بڑا ایشو ہے. آغاز حقوق بلوچستان سے لے کے آج تک میں بہت کم پارٹی ہیں جو بلوچستان ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. طالبان کا جو انتہا پسندی کا ایشو ہے, کتنی پارٹی ہیں جو انتہا پسندی کے اوپر اوپن ڈیبیٹ کرتی ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے, اور اس کا حل بھی بتاتی ہیں کہ نہیں مذاکرات کرنے ہیں تو آئینی فریم ورک میں رہ کے کرنے ہیں. یہ تو نہیں کبھی کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی ماریں اور پھر ہم مذاکرات بھی کریں, اور جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, جو ہمارے فورسز ڈیمورلائز ہوتی ہیں, اس کو کون جواب دے گا. یہ پیپلز پارٹی کی چند پوائنٹ پہ بڑی واضح پالیسی ہے. انسانی حقوق بھی اس میں شامل ہے. انسانی حقوق بالکل انسانی حقوق بھی اس میں شامل انسانی ہے. حقوق تو ہمارے آئین کی دیکھیں نا ایک بنیادی چیز ہے نا, کہ ہمارے نہیں, لیکن آپ کی مذہب پارٹی کی تو یہ بنیادی آپ چیز کی ہے, پارٹی ہمارے تو آئین کی چیمپئن بنیادی. کرتی ہے نا کہ ہم بہت زیادہ, دیکھیں آئیڈیل چیز صورتحال نہیں ہے ہمارے ملک میں, لیکن ایک جماعت کا جو ہوتا ہے نا دیباچہ, یا اس کا پریفیس, یا اس کی بنیاد جو ہوتی ہے, یا اس کا اصل نظریہ جو ہوتا ہے, وہ تو واضح ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ آپ کا بڑا اچھا تعلق تھا ارشد شریف صاحب سے. بالکل اچھا بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھی کیسا تعلق تھا. آپ کی حکومت کے دوران ان کے اوپر درجنوں FIRs صوبہ سندھ میں بھی کاٹے گئیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اس کا کردار تھا؟ دیکھیں میری بلاول صاحب سے بڑی کھل کے بات ہوئی ہے. کئی معاملے میں سمجھتا ہوں ہماری حکومتوں کی بے بسی بھی رہی ہے, اور ہے بھی. یہ جمہوریت کی بھی کمزوری ہے, یہ ہمارے سویلین اداروں کی کمزوری ہے. کھل کے اونرشپ لیتے بھی نہیں ہیں, اور اشاروں کناروں میں ہم بات بھی کرتے ہیں. یہ کباتیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. اور ارشد شریف کے خلاف جو مقدمات, میں تو ارشد شریف کو آپ کا بہت پرانا تعلق تھا, آپ کی وساطت سے میرا تعلق بھی بنا تھا, تو میری تو اس سے بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی. اور یقین جانیے میں وہ تو ہمیں قائل کرتا ہوتا تھا اکثر کئی ایشوز کے اوپر. اور اب المیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک ظلم اور زیادتی ہے. اس کو کسی ارشد شریف کے ساتھ جو ہونا تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس کے ساتھ ہو گیا, میں کہتا ہوں, لیکن اس سے ہمیں اب سبق کیا لینا چاہیے؟ سبق کیا لینا چاہیے؟ عمران ریاض خان سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, صابر شاکر سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا کسی اور
صحافی نہیں، کے میرا ساتھ اختلاف ہو یا نہ جو ہو، کوئی FIRs چیزیں کٹ رہی دیکھیں، ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف اور آپ کی اختلاف ہو یا نہ ہو، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بنیادی چیزیں، سارے قابل عزت ہیں، لیکن ارشد شریف ذرا ان سب سے مختلف تھا. سارے قابل عزت ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں کسی کے اوپر ججمنٹ نہیں دیتا کون کیا ہے، کس کا کیا نظریہ ہے. FIR فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو بھی میں کہوں گا جو نہیں، ملک سے ایک باہر. FIR ہونی چاہیے نا اگر آپ کا کسی کے اوپر نہیں، گریونس لیکن ہے. میں اس میں یہ تو اس وکٹم میں آپ بے پورے شک میں پاکستان کہتا ہوں میں کوئی میری کسی کی سوچ کے مجھے الفاظ پہ اعتراض بھی ہو تو یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیئر ٹرائل نہ ہو یا عدل اس کے ساتھ آپ نہ ہو. ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے نہیں، ہیں. میں آپ اس ایک پہ جگہ پر بحث ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں عدل کا ایسا عدل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر بھی آئے کہ عدل ہو رہا ہے، تو صرف یعنی آپ کو محسوس نہ لگتا ہے ہو. کہ یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں، عدل نہیں ہوا.